أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صلوات پر حضرات یہ ایک مرحومہ کی صلاح ثواب کی مجلس ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ انسان جس کو آپ سورہ دہر کے نام سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں اس کی پہلی اور دوسری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئی قبل ایک صلوات پڑھیں پر محمد پہلی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں گزرا جب وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا۔ دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا من نطفۃ امشاج ملے جلے یعنی مخلوط نطفے سے، اور ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا یعنی سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا۔ عزیزو کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں تو کبھی کسی کو آپ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں اور اگر کسی سے بے تکلف ہوتے ہیں تو اسے تم کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ کم سے کم ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں کسی کو تو کہہ کر مخاطب کرنا ادب کے تہذیب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے تو اللہ کو نہ تو کوئی آپ کہہ کے مخاطب کرتا ہے اور نہ اللہ کو تم کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے۔ کبھی کوئی اس انداز سے دعا نہیں کرتا کہ اے اللہ آپ
ہمیں ایک بیٹا عطا کر دیں، یا آپ ہم کو کاروبار عطا کر دیں، یا آپ ہماری اس مشکل کو آسان کر دیں۔ اور نہ کوئی تم کہہ کے مخاطب کرتا ہے کہ پروردگار تم ہم کو نوکری عطا کر دو، یا ترقی عطا کر دو، یا تجارت میں فروغ عطا کر دو، بلکہ جب بندہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے تو اللہ کو تو کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ بہت آسان ہے اس بات کو سمجھنا کہ اللہ کو تو کہہ کر کیوں مخاطب کیا جاتا ہے۔ کہ تو کہہ کے اس لیے مخاطب کیا جاتا ہے کہ جب آپ یا تم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں کسی دوسرے کی شرکت کا شائبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب تو کہہ کر کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے تو اس میں کسی دوسرے کی شرکت کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم اللہ کو تو کہہ کر اس لیے مخاطب کرتے ہیں کہ ہم اپنے عقیدہ توحید کے آئینے کو میلا نہیں ہونے دینا چاہتے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ بہرحال اب عزیزوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہم اللہ کو تو کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، تم کہہ کر یا آپ کہہ کر مخاطب نہیں کرتے، تو جب اللہ بھی اپنے لیے گفتگو کرے تو اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کرے، کہیں اللہ اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال نہ کرے۔ اس لیے کہ اگر کوئی کہتا ہے میں تو اس سے فرد واحد مراد ہوتا ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ ہم، یہاں پر پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ لفظ متکلم مال غیر کہلاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو بہت سے مقامات پر اللہ نے اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کیا، اور بہت سے مقامات پر اللہ نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا۔ مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، بلکہ میں نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ انا آتیناک الکوثر، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، میں نے نہیں بلکہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ کہہ رہا ہے ہم ہی ہیں اس قرآن کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ وہ آیت کہ جو اکثر بخار کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، اور ہمیں اس بات کا احساس ہے اور یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ بخار لاکھ سخت سے سخت ہو وہ دور ہو جاتا ہے، کہ یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اس سے پہلے بھی یہ قلنا، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا، یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کہا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم محفوظ رہیں۔ تو وہاں بھی میں کا لفظ نہیں استعمال ہوا بلکہ ہم کا لفظ استعمال ہوا۔ عزیزوں، اب ہم کیا بتائیں آپ کی خدمت میں کہ یہ میں کیا ہے اللہ کا، اور یہ اللہ کا بیان کیا ہوا ہم کیا ہے۔ لیکن ہمارے علماء نے اس کے بہت سے اسباب، بہت سی علتیں، بہت سی توجیہیں کی ہیں۔ ان میں ایک سبب یہ بیان کیا ہے، یعنی سارے اسباب میں ایک سبب یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ جہاں جہاں اللہ نے کوئی کام کسی کے وسیلے سے انجام دیا، کیا سن رہے ہیں آپ، جہاں جہاں اللہ نے کوئی کام کسی کے وسیلے سے انجام دیا، وہاں اللہ نے اپنے لیے میں کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ اللہ نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا۔ غور کر رہے ہیں آپ، دیکھیں سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہاں اللہ نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ اللہ نے قرآن جبرائیل کے وسیلے سے نازل کیا، لہذا کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ انا نحن نزلنا الذکر، اللہ کہہ رہا ہے ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے، لیکن بعد میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نزول میں بھی ہم کا لفظ استعمال ہوا اور حفاظت کے لیے بھی ہم کا لفظ استعمال ہوا۔ تو اب نزول میں ہم کا لفظ استعمال ہوا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جبرائیل کو وسیلہ بنایا، تو پھر یہ بات ماننا پڑے گی نا کہ جب نزول میں کوئی وسیلہ ہے تو پھر حفاظت میں بھی کوئی وسیلہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد، حفاظت میں بھی کوئی وسیلہ ہوگا۔ اب نزول میں اللہ نے کسے وسیلہ بنایا؟ کہ بھئی نزول میں اللہ نے جبرائیل کو وسیلہ بنایا۔ کیوں جبرائیل کو وسیلہ بنایا؟ کہ اس لیے کہ جبرائیل معصوم ہے۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نزول کے لیے کسی خاطی کو،
کسی گناہگار کو وسیلہ نہیں بناتا بلکہ معصوم کو وسیلہ بناتا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جب نزول قرآن کے لیے کسی خاطی کو وسیلہ نہیں بنایا گیا تو کیا حفاظت قرآن کے لیے ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد غیروں کو وسیلہ بنا لیا جائے؟ ایک صلوات اور پڑھا پر محمد و آل محمد۔ لہذا اللہ نے یہاں بھی وسیلہ بنایا اور وہاں بھی وسیلہ بنایا۔ اب عزیزوں ایک چیز اور عرض کر دوں مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے کہ دیکھیے آپ قلنا، اللہ کہہ رہا ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم محفوظ رہیں۔ تو اب جب ہر جگہ آپ کے سامنے اصول یہی ہے کہ جب کسی کو ذریعہ بنایا جاتا ہے، کسی کے وسیلے سے کوئی کام ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم، تو اب یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ بھی اللہ نے کسی کے وسیلے سے کہا۔ سن رہا ہے میں کیا عرض کر رہا، یہ بھی اللہ نے کسی کے وسیلے سے کہا۔ تو اب اللہ نے یہاں پر وسیلہ کسے بنایا؟ اب اسے سمجھنا پڑے گا کہ اللہ نے یہاں وسیلہ کسے بنایا، کس کو اللہ نے وسیلہ بنایا؟ یہ اللہ جو ہم کہہ رہا ہے تو اللہ نے کس کو وسیلہ قرار دیا؟ دیکھیں سمجھنے کی بات ہے کہ جب جناب ابراہیم آگ کے اوپر پہنچے، اتنی زبردست آگ تھی کہ اگر اس کے اوپر سے پرندہ نکلے تو جل کے گر جائے۔ ابراہیم اس آگ کے اوپر پہنچے، جناب جبریل آئے، آنے کے بعد ابراہیم سے کہا کہ کوئی حاجت ہے؟ ساری باتیں آپ جانتے ہیں نا، جبرائیل پوچھ رہے ہیں کوئی حاجت ہے؟ تو اب جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یا نہیں، یس یا نو میں جواب نہیں دیا، اس لیے کہ اگر ابراہیم کہہ دیتے کہ ہاں تو بات ہی ختم ہو جاتی، اور اگر نہیں بھی کہہ دیتے، خالی کہہ دیتے کہ نہیں، تو لوگ کہتے اتنی زبردست آگ تھی ابراہیم گھبرا گئے، کہنا تو ہاں چاہتے تھے لیکن کہہ گئے نہیں۔ خدا کے لیے بیدار ہوئیے، لہذا آپ شاید غور نہیں کر رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں، لہذا جناب ابراہیم نے مفصل جواب دیا اور یہ فرمایا کہ ہاں جس سے حاجت ہے اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیجئے ایک فیصلہ اور بھی ہو گیا کہ اتنی زبردست آگ کا اثر جناب ابراہیم کے ذہن کے اوپر نہیں ہوا، اور کیا آپ نے جناب ابراہیم کے ذہن کے اوپر اتنی زبردست آگ کا اثر نہیں ہوا۔ تو بھیا جب آتش نمرود کی گرمی کا اثر ابراہیم کے دماغ پر نہیں ہوتا تو ہلکے سے بخار کی گرمی کا اثر، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، فخر ابراہیم کے ذہن کے اوپر کیسے ہو جائے؟ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد۔ میری بات سمجھئے جو میں عرض کر رہا ہوں، تو جناب ابراہیم نے جبرائیل کی مدد کو قبول نہیں کیا، کہا جس سے حاجت ہے اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ کہہ رہا قلنا، ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، ہم نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ کہہ رہا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، تو آپ نے کہا بھئی وسیلہ جبرائیل کو بنایا، لہذا کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اب یہاں پر اللہ نے وسیلہ کسے بنایا؟ کس کو وسیلہ بنایا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ جبرائیل کو وسیلہ بنایا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں جبرائیل کو وسیلہ بنا لیا جائے یہ کہنے کے لیے تو یہ ابراہیم کی خلت کی توہین ہو جائے، اس لیے کہ ابھی جبرائیل سے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ اب اگر اللہ انہی کے ذریعے کہلوائے کہ یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، تو یہاں پر اللہ نے جبرائیل کو وسیلہ نہیں بنایا تو پھر کسے وسیلہ بنایا؟ اب اگر اللہ جبرائیل سے کم درجے کی کسی شخصیت کو وسیلہ بنائے تب بھی مناسب نہیں ہے، یہ بھی ابراہیم کی رسالت کی توہین ہے، یہ بھی ابراہیم کی خلت کی توہین ہے۔ اگر ابراہیم کے لیے اللہ کسی ایسے کو وسیلہ بنائے کہ جس کا درجہ جبرائیل سے کم ہو، تو اب کائنات میں ایسی شخصیت کو تلاش کیجئے کہ جو رتبے میں جبرائیل سے بلند ہو۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جو رتبے میں جبرائیل سے بلند ہو، اب اللہ اسی کو وسیلہ بنائے گا تو جبرائیل سے بلند کون ہے؟ کا سامنے کی بات ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک منزل ایسی آئی کہ رسول اور جبرائیل ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، اب جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول آپ آگے بڑھئے، کہ تم بھی ساتھ آؤ، کہ ہم ساتھ آگے بڑھیں تو ہمارے پر جل جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخصیت ایسی ہے کہ وہ آگے جائے گی جبرائیل نہیں جائیں گے، تو اب ماننا پڑے گا کہ وہ جبرائیل سے افضل ہے۔ آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ تب سمجھ میں آیا کہ بھائی یہاں پر دو ہی شخصیتیں ایسی سامنے آئیں کہ جو جبرائیل سے افضل ہیں، ایک وہ کہ جو جبرائیل کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہے، دوسرا وہ جو آگے بلا رہا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، دوسرا وہ جو آگے بلا رہا ہے، جس کے لہجے میں آواز آ رہی ہے۔ جس کے لہجے میں آواز آ رہی ہے کہ ادنو منی، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، تو جس کے لہجے میں آواز آ رہی ہے یہ تو وہ ہے۔
اور یہ وہ ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، یعنی یہ تو آگے بڑھنے والا جبرائیل سے افضل ہے، یہ جو پردے کے پیچھے ہے وہ جبرائیل سے افضل ہے، تو یہ دو ہی شخصیتیں جبرائیل سے افضل ہیں۔ اللہ کہہ رہا قلنا، اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے کہا، بلکہ اللہ نے کہا قلنا، ہم نے کہا۔ تو اب کسے وسیلہ بنایا؟ تو یا تو اسے وسیلہ بنایا جو آگے بڑھ رہا ہے، یا اسے وسیلہ بنایا جس کے لہجے میں اللہ کلام کر رہا ہے، جس کے لہجے میں اللہ کلام کر رہا ہے۔ خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے جو وسیلہ بنایا، محمد کو وسیلہ بنایا، علی کو وسیلہ بنایا، کس لیے وسیلہ بنایا؟ کہ ابراہیم کو آگ سے بچانے کے لیے وسیلہ بنایا۔ یہ بھی شاید اشارہ تھا کہ اگر تم آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اس ہم کو سمجھو۔ سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے؟ اگر تم آگ سے بچنا چاہتے ہو، اگر آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اس ہم کو سمجھو۔ یہ ہم کیا ہے؟ کہ اس ہم میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے، علی ولی اللہ بھی ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ اس ہم میں موجود ہے۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں آ گئی؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزوں کہ اللہ جہاں کسی کو وسیلہ بناتا ہے تو یہاں بھی اللہ کہہ رہا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا، میں نے نہیں خلق کیا بلکہ ہم نے انسان کو خلق کیا، من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ اگر میں اس طرح عرض کر دوں، یہاں ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں مفہوم غلط تو نہ ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کیا۔ میں نے غلط تو نہیں عرض کیا، میں نطفۃ امشاج، مجھے معلوم ہے اس کے معنی کیا ہے، لیکن اگر یہ مفہوم عرض کیا جائے تو غلط تو نہ ہوگا کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کیا۔ تو اب ماں باپ وہ وسیلہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ اپنے لیے میں کا لفظ نہیں استعمال کرتا بلکہ ہم کا لفظ استعمال کرتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں کا لفظ نہیں استعمال کرتا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے پیدا کیا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ تو اب اس سے ماں باپ کی اہمیت سمجھ میں آئی۔ اے پروردگار تو نے ساری کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند ستارے سب کچھ بنایا۔ کیسے بنایا؟ کہ کن فیکون، کہ کن ہو جا، اب وہ چیز ہو گئی۔ تو نے کہا کن سورج بن گیا، تو نے کہا کن چاند خلق ہو گیا، تو نے کہا کن آسمان بن گیا، تو نے کہا کن زمین بن گئی۔ ایسے انسانوں کو ہی بنا دیتا، جہاں جتنے انسانوں کی ضرورت ہوتی اتنے انسان پیدا ہو جاتے، کوئی پریشانی بھی نہ ہوتی، کوئی شہر جو ہے وہ اوور کراؤڈڈ بھی نہ ہوتا، کسی شہر میں بہت زیادہ ڈینس پاپولیشن بھی نہ ہوتی، رہنے کی پریشانی بھی نہ ہوتی، پانی کی کمی بھی نہ ہوتی، رزق کی فراوانی ہوتی، اس لیے کہ جتنے لوگوں کی جہاں ضرورت ہوتی اتنے لوگ وہاں پیدا کر دیتا۔ غور کر رہے ہیں، کسی کو کہیں سے ہجرت کر کے کہیں جانا بھی نہ پڑتا، ہر آدمی وہیں رہتا، وہیں اس کا رزق فراہم رہتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے انسان کو ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کیا۔ پروردگار حرف کن سے کیوں نہیں خلق کیا؟ یہ اشرف المخلوقات ہے، حرف کن سے کیوں نہیں خلق کیا؟ ہو سکتا ہے جواب قدرت آئے کہ یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کیا، جب بغیر وسیلے کے تمہارا دنیا میں آنا ممکن نہیں ہوا تو بغیر وسیلے کے جنت پہ جانا کیا ممکن ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بغیر وسیلے کے دینوں ہم تو یوں بھی مجلس مختصر پڑھتے ہیں، لیکن بہرحال اس وقت مجلس کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کوئی چھٹی کا دن بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک مرحومہ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے تو کوئی طولانی مجلس نہیں پڑھنا ہے، لیکن تھوڑا سا حق بھی ادا ہو جائے، آپ بھی مصاب ہو جائیں اور مرحومہ کو بھی اصالہ ثواب ہو جائے۔ کم سے کم اتنی دیر تو مجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے ہم کو ماں باپ کے ذریعے سے خلق کیا۔ دیکھیں یہ ماں اور یہ باپ، یہ ماں یہ باپ، میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے، لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں اور میرے خیال میں آپ تمام حضرات اس سے ایگری ہوں گے کہ اگر آپ غور کریں تو عربی زبان میں باپ کو کہا جاتا ہے اب، ماں کو کہا جاتا ہے ام۔ جب الفاظ ایک زبان سے دوسری زبان میں ہجرت کرتے ہیں تو کبھی کبھی ان کی شکل و صورت بدل جاتی، ہوتا نہیں ہوتا؟ ایک زبان سے دوسری زبان میں جب الفاظ ہجرت کرتے ہیں یا کسی زبان میں الفاظ ایڈاپٹ کیے جاتے ہیں، یوں بھی عرض کیا جا سکتا ہے، تو اکثر ان کی شکل و صورت بدل جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جو ہے یہی ہماری اردو زبان میں آگے ابا ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ غلط نہیں عرض کرنا، یہ ابا ابو، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل، وہی اب
میں غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں قبلہ. اور یہی جو ہے یہ جب ہماری زبان میں آیا تو اسی سے اماں اور امی اور اس طرح کے الفاظ جو تھے وہ ایجاد ہونے لگے. عزیزوں اگر ایک مرحومہ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، لہذا میں عرض کروں گا کہ اگر صرف کا مطلب ہماری سمجھ میں آ جائے تو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کا مطلب ماں. میں 2-4 لفظ آپ کے سامنے عرض کر دوں. الفاظ کیا ہیں جن کو زبان سے ادا کرنا بھی ثواب اور آپ کو سننا بھی باعث اجر. مثلا الحسنین، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. الحسنین، حسنین کی ماں. الحسن، حسن کی ماں. تو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ماں کے. الحسن، الحسنین. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ الفاظ آپ سنتے رہتے ہیں. الفضل، فضل کی ماں. ایمن، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایمن یعنی ایمن کی ماں. یہ ایمن ہی سے لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ ایمن جو ہے وہ خواتین کا نام ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایمن یعنی ایمن کی ماں. اور میں عرض کروں آپ کے سامنے المومنین، مومنین کی ماں. المسلمین، مسلمین کی ماں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا نام آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک کنیت آپ کی خدمت میں ایسی عرض کر دوں کہ آپ کی طبیعت بھی خوش ہو جائے، سنی کے خوش ہو جائے، اور مرحومہ کو بھی بہترین ایصال ثواب ہو جائے. البنین، ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد. دیکھیے یہ بہت ہی احمق قسم کے لوگ ہیں، بے وقوف قسم کے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ صاحب مجلس میں ذاکر پڑھتا ہے اور لوگ واہ واہ کرنے لگتے ہیں. اس میں مسئلہ ذاکر کا نہیں ہوتا، یہ صرف محبت ہے جو واہ واہ کراتی. آپ یقین مانیں، ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد. صرف محبت. میں نے آپ بتائیے میں نے کیا کہا؟ میں نے کوئی نکتہ پیش کیا؟ میں نے کوئی آرگومنٹ پیش کیا؟ میں نے کوئی گوشہ پیش کیا؟ میں نے کیا کیا؟ صرف یہی تو کہا البنین، ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد. خوش ہو گئے، یعنی خالی نام سن کے خوش ہو گئے. تو یہ فقط محبت ہی تو ہے، محبت کی دلیل ہے کہ خالی نام سنا یا کنیت سنی اور آپ خوش ہو گئے. تو عزیزوں یہاں کے معنی کیا؟ کے معنی ماں کے. یہاں پر قبلہ تشریف فرمائیں، دیگر پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں کچھ نام آپ کے سامنے اور لوں جس سے سمجھ میں آئے کہ حقیقت میں کہتے کسے. دیکھیے بے شک ماں کو کہا جاتا ہے، لیکن کچھ اور چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. الکتاب، القرآن. الکتاب پتہ ہے وہ کسی کو کہتے ہیں؟ الکتاب کہتے ہیں قرآن مجید کو، اور القرآن کہتے ہیں سورہ حمد کو. اس کو کہتے ہیں القرآن. القرى، مکے کو کہا جاتا ہے القرى. اس طرح کے بہت سی چیزیں ہیں. جو حضرات زیارت کے لیے گئے ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے. مثلا وہاں جو عورتیں روٹیاں بیچتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے الخبز، ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل. سمجھیے بات. تو یہ کا لفظ جو ہے یہ اکثر استعمال ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر معنی کیا ہوں گے؟ کتاب، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کتابوں کی ماں. مناسب لگ رہا ہے اب؟ القرآن، قرآن کی ماں. القرى، قریوں کی ماں. یہاں پر ماں کے معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا ہے. میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں. الخبز، روٹی کی ماں. ماں کے معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا ہے. یہاں پر سمجھنے کی بات ہے کہ کا مطلب کیا ہے. کسے کہتے ہیں؟ الخبز، القرآن، الکتاب. ہمارے مولا سے کسی نے بھرے ہوئے مجمع میں پوچھا یا علی آپ کیا ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا کہ انا روح، میں روح ہوں. غور کیا آپ نے؟ مولا نے فرمایا میں روح. پھر فرمایا کہ انا روح الارواح، میں روحوں کی روح. اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا کہ انا الارواح. ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد. صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. انا الارواح، میں الارواح ہوں. تو اب یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں روحوں کی ماں ہوں. یہ معنی نہیں. تو پھر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کا مطلب ہوتا ہے مرکز. کا مطلب ہوتا ہے اصل. خدا کے لیے بہت بیدار ہو کے سنیے. کا مطلب ہوتا ہے مرکز. کا مطلب ہوتا ہے اصل. تو الکتاب کا مطلب کیا ہوا؟ کتابوں کا مرکز، کتابوں کی اصل.
ام القرآن کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن کی اصل، قرآن کا مرکز، قرآن کا سینٹر. بہت توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں. ام القرآن، چونکہ مکہ بیچ میں تھا، سارے قریے سارے شہر ادھر ادھر تھے، لہذا مکے کو کہا گیا ام القرآن. بہت توجہ آپ حضرات کی. لہذا کہا گیا ام القرآن. تو ام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرکز. ام کا مطلب ہوتا ہے اصل. اور دیکھیں یہ بات آپ کو بتانے کی نہیں ہے کہ یہ اصول ہے کہ ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. تو کیونکہ تمام کتابوں کا علم قرآن کی طرف پلٹتا ہے، لہذا قرآن کیا ہے؟ کہ قرآن ہے ام الکتاب. قرآن ہے ام الکتاب. چونکہ سارے قرآن میں جو کچھ ہے اس کا مرکز سورہ حمد ہے، لہذا سورہ حمد ہے ام القرآن. ام القرآن اس لیے کہ سارے قریوں کے بیچ میں ہے، مرکز میں ہے، ادھر ہی سارے قریے پلٹتے ہیں، لہذا اس کو کہا جاتا ہے ام القرآن. آپ کے مولا نے جو فرمایا، دیکھیں اب جو سمجھے گا وہ بولے گا، کہ آپ کے مولا نے فرمایا کہ انا ام الارواح، انا ام الارواح، میں ارواح کا مرکز ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری ارواح کو پلٹ کر میری ہی طرف آنا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ساری ارواح کو پلٹ کر اب مطلب سمجھ میں آیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ہر روح کو پلٹ کر میری طرف آنا، ہر روح کو پلٹ کر میری طرف آنا. اس لیے میرے مولا فرما رہے ہیں انا ام الارواح، میں ام الارواح ہوں. میں کون ہوں؟ کہ میں ام الارواح ہوں. تو عزیزوں ام کسے کہتے ہیں؟ کہ ام کہتے ہیں مرکز کو، ام کہتے ہیں اصل کو. تو جس کی طرف پلٹ کے کوئی شے آئے وہی اس کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے. تو کیونکہ ساری کتابوں کا علم قرآن کی طرف پلٹتا ہے، لہذا یہ ام الکتاب ہے. سارے قرآن کا علم سورہ حمد کی طرف پلٹتا ہے، لہذا یہ ام القرآن ہے. ہر روح کو پلٹ کر علی کی طرف آنا ہے، لہذا وہ ام الارواح ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ لہذا وہ ام الارواح ہے. اب سمجھئے کہ ماں کو ام کہا کیوں جاتا ہے؟ کہ ماں کو ام اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بچہ پریشان ہوتا ہے تو وہ باپ کی طرف نہیں پلٹتا. جب بچہ پریشان ہوتا ہے تو وہ باپ کی طرف نہیں پلٹتا، بلکہ بچہ اپنی ماں کی طرف پلٹتا ہے. تو چونکہ بچہ پلٹ کے اپنی ماں کی طرف آتا ہے، لہذا ماں اپنے بچے کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ماں اپنے بچے کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے ماں کو ام کہا جاتا ہے. اب اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو صرف زبانی ام ابیہا نہیں کہا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ زبانی ام ابیہا نہیں کہا، بلکہ جب اپنے بدن میں ذوق محسوس کیا تو اسی کے دروازے پہ آئے جو ام ابیہا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اسی کے دروازے پہ. بس قبلہ بات تمام ہو رہی ہے. کہاں ہے؟ کہ بی بی فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آئے. کس بی بی کے دروازے پہ آئے؟ کہ اس بی بی کے دروازے پہ آئے کہ جس کو ام ابیہا کہا تھا. ام ابیہا کہا تھا. میں جملہ عرض کر رہا ہوں، بے شک اس ترجمے سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے اور بہترین ترجمہ ہے کہ فرمایا ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے. کون اس سے انکار کرے گا؟ لیکن ذرا اس انداز سے بھی سمجھیے کہ یہ اپنے باپ کی اصل ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا عرض کریں، یہ اپنے باپ کی اصل ہیں. خدا کے لیے جملے کی رعایت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. یہ اپنے باپ کی اصل ہیں. بہت قیامت کا جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. فاطمہ کون ہے؟ کہ یہ اپنے باپ کی اصل ہیں. کس کی اصل ہیں؟ کہ جو نبی ہے، جو رسول ہے. اجازت ہو تو جملہ عرض کروں کہ فاطمہ اس اصل کو کہتے ہیں جس کے رسول کو نبوت کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد. اس اصل کو کہتے ہیں جس کے اصول کو. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اس اصل کو فاطمہ کہتے ہیں کہ جہاں اصول نبوت نظر آتی ہے. تو عزیزوں یہ ہے بی بی فاطمہ زہرا. دیکھیں عزیزوں، جہاں تک ماں کا سوال ہے، قسم خدا کہ ہماری جان قربان، ماں کا مسئلہ ہی عجیب و غریب. ماں کا تو مسئلہ ہی عجیب و غریب. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماں کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں مذہب کی بھی قید نہیں، مذہب کی بھی کوئی قید نہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اسے بہت کچھ عرض کرنے والا ہے. جناب ہشام بن حکم جو ہمارے چھٹے امام کے شاگردوں میں تھے،
دیکھیے سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، اگر آپ نے غور کیا تو اور اس کو اپنی زندگی میں اتارا تو بہت سے فیوز اور برکات حاصل ہو جائیں گے۔ جناب ہشام بن حکم چھٹے امام کے شاگرد ہیں، معمولی شخصیت کا نام نہیں، نوجوان تھے۔ عمرو ابن عبید جیسا بوڑھا بہت بڑا عالم مخالفین کا اس کو زیر کیا تھا، 2-4 سوال کر کے ہشام بن حکم کا مرتبہ کم نہیں ہے۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے سامنے جناب ہشام بن حکم کی تعریف بھی کی اور یہ بھی کہا کہ ذرا وہ مناظرہ سناؤ جو تم عمرو ابن عبید سے کر کے آئے ہو۔ تو جناب ہشام بن حکم اس منزل کے اوپر فائز تھے۔ ایک مرتبہ کچھ ناصبی جناب ہشام بن حکم کے سامنے تھے۔ یہ ناصبی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ ناصبی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو بالکل صاف صاف سنیے، ناصبی وہ لوگ ہیں جو مولا متقیان کی خلافت بلا فصل کے قائل نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ یعنی اب باقی وہ کچھ بھی کرتے ہوں، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ، مسئلہ یہی سمجھ رہے ہیں آپ؟ میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، چاہے وہ اہل بیت کے فضائل ہی کیوں نہ بیان کرتے ہیں، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ، لیکن اگر سرکار امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کے قائل نہیں ہیں تو وہ سب نواسب کہلائیں گے۔ تو جناب ہشام بن حکم ہے، سامنے نواسب بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب ہشام بن حکم نے ان نواسب کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم نے بہت سی نیکیاں تم سے بھی اخذ کی، ہم نے بہت سی نیکیاں تم سے بھی اخذ کی۔ دیکھیں عزیزو، کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کسی ناصبی کے سامنے ہم کوئی ایسی بات کہیں تو اس کو تعجب ہو کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد، ایسا کردار ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد، سمجھ رہا ہے تو نہیں سمجھ؟ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ قیامت کی چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آئیے مولوی صاحب ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ دیکھیں عجیب و غریب جواب ہے۔ میں نے کہا بہت سی چیزیں ہم نے تم سے حاصل کی ہیں، بہت سی نیکیاں ہم نے تم سے اخذ کی ہیں۔ تو وہ نواسب جو تھے وہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا ہم سے تم کیا نیکیاں اخذ کرو گے؟ جانتے تھے کہ بھئی یہ تو ہمیشہ دشمن جاں رہتے ہیں، یہ کبھی ہماری طرح نماز نہیں پڑھتے، ہمارے ساتھ روزہ نہیں کھولتے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم سے بہت سی نیکیاں اخذ کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم نے ہم سے کیا نیکیاں اخذ کی ہیں؟ کہ ہم نے تم سے نیکیاں اس طرح سے اخذ کی ہیں کہ جتنے کام تم کرتے ہو ہم ان سے اجتناب کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد، جو کام تم کرتے ہو یہی نیکیاں۔ اور کیا آپ نے ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد، جو کام تم کرتے ہو اس سے ہم اجتناب کرتے ہیں۔ تو عزیزو بہرحال بہت سی چیزیں بہت سے لوگوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض معاملات میں مذہب کی قید بھی نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ماں کی اطاعت کرے تو آخرت میں تو جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے، دنیا میں بھی انسان محفوظ رہتا ہے، دنیا میں بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ جنگ خیبر ہو رہی ہے، مرحب سامنے آیا، جب مولا علی کے سامنے آیا تو مرحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، یہ لوگ پڑھ دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں، اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا تھا کہ سارا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے، سارا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ سارا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے تو مولا علی نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ قسم خدا کی اگر ہمارے مولا یہ فرما دیتے کہ اللہ نے میرا نام علی رکھا ہے تو وہ سنی کے مر جاتے۔ آپ کچھ غور نہیں کر رہا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ سنی کے مر جاتے اگر یہ کہتے تھے کہ میرا اللہ نے میرا نام علی رکھا ہے، لیکن یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ علی کی شجاعت کا مظاہرہ ہے، میں کہتا ہوں یہ علی کی شجاعت کا مظاہرہ نہیں ہے، یہ علی کی رحمت کا مظاہرہ ہے۔ خدا کریے بھائی بہت بیدار ہو کے سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ علی کی رحمت کا مظاہرہ ہے، یہ علی کے علم غیب کا مظاہرہ ہے۔ اس لیے کہ علی نے اپنی ماں کا تذکرہ کر کے اس کو اس کی ماں یاد دلا دی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد، فوراً اس کو
ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اس کو اس کی ماں یاد دلا, وہ واپس ہو گیا. ادھر کہ ان سے نہیں لڑوں. راستے میں ابلیس سے ملاقات ہو گئی. یہ کمبخت ایسا ہے کہ جو اپنوں کا بھی نہیں ہوتا. اسے کہاں جا رہا ہو؟ کہا واپس جا رہا ہوں. کہا کیوں اتنے بڑے شجاع و بہادر واپس جا رہا ہو؟ کہا میں ان سے نہیں لڑوں گا. کہا کیوں نہیں لڑے گا؟ کہا اس لیے کہ میری ماں نے کہا تھا کسی سے بھی لڑنا مگر حیدر سے نہ لڑنا. کسی سے بھی لڑنا مگر حیدر سے نہ لڑنا. کسی سے لڑنا مگر حیدر سے نہ لڑنا. میں ان سے نہیں لڑوں گا. واپس چلا جا رہا ہے. بعد میں پھر اس نے بہکایا. اس نے کہا عورتیں تم پر تھوکیں گی اور تمہاری سرداری کو نہیں مانیں گی. تو واپس آ گیا, قتل ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر ماں کی نصیحت پر عمل کر لیتا تو کم سے کم دنیا میں تو محفوظ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ایک صلوات پڑھ ہمارے محمد و آل محمد. اگر ماں کی نصیحت پہ عمل کر لیتا تو دنیا میں محفوظ رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ اب عزیزوں اس وقت خدا جانے کیوں پہلے سے ذہن میں نہیں تھا, دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو ایک نکتہ سنا دوں. اور وہ بھی میں صرف اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب اس قسم کے نکتے پڑھے جاتے ہیں تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میشم زیدی یا اس قسم کے لوگوں کی ایجاد ہے. یہ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں. بزرگ ایسے نہیں پڑھتے تھے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اب آپ کو کسی کو سننے کی توفیق ہی نہ ہو تو اسے کیا کیا جائے؟ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. سنیے قبلہ ایسے آدمی کا نکتہ سنا رہا ہوں کہ جو منہ بند ہو جائیں لوگوں کے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. مولانا کرار صاحب قبلہ جو تنظیم المکاتب سے اٹیچ تھے, سمجھنا, محمد آباد گوہنا کے غالباً ان کا قیام رہا. فخر الواحدین بھی کہلاتے تھے. کسی زمانے میں بہترین مجلسیں پڑھتے تھے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. بڑے غضب کا نام ہے, ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. جو بزرگ ہیں انہوں نے ان کو خوب سنا ہوگا. انہی کا نکتہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیں, یہ صرف اور صرف میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ شروع سے طرز ذاکری رہا کیا. سمجھنا آپ. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. جو لوگ بے وقوف بنانے کے لیے آ جاتے ہیں تو صاحب یہ پڑھنا وہ پڑھنا وہ پڑھنا. سنیے عزیزو, طرز ذاکری کیا ہے؟ یہ ہمارے جیسے کسی ذاکر کا نکتہ نہیں جو آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہے, سطحی مجلس پڑھتے ہیں, یہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. مولانا کرار صاحب کا نکتہ ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی مرحب کی ماں نے, قبلہ سنیے گا انشاءاللہ, اگر آپ نے محسوس کر لیا تو اس سے بہترین شاید کوئی ایصال ثواب ہی نہیں ہوگا مرحومہ کو. کہا مرحب کی ماں نے مرحب سے کہا کہ تم حیدر سے نہ لڑنا. اب وہ سارے نکتے تو ہمارے جیسوں کے ہیں کہ وہ ام المشرکین ام المومنین, لیکن کرار صاحب کا نکتہ سنیے. انہوں نے کہا مرحب کی ماں نے کہا تم کسی سے لڑنا مگر حیدر سے نہ لڑنا. میں نے کہا بھائی ہماری زبان میں جب کسی لفظ کی تانیث بنائی جاتی ہے تو اس کے بہت سے طریقے ہیں, سمجھ رہا. میں نے کہا اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ کبڑیا. کبڑیا کی بیوی کا کبڑن. بہت غور سے سنیے. دیکھیں یہ کرار صاحب کا نکتہ ہے. نہ معلوم کتنی کتابیں انہوں نے لکھی. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. تھوڑا تھوڑا آپ حضرات آگے تشریف آئیے. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد. میں کہا کبڑیا, اس کی بیوی کا کبڑن. یہ کون؟ کا دھوبی. دھوبی کی بیوی دھوبن ہے. دھوبی کی بیوی دھوبن. میں کہا بھائی مرحب کون تھا؟ کہ یہودی. مرحب کا باپ کون تھا؟ کہ یہودی. تو مرحب کی ماں کون ہوئی؟ کیا سن قیامت ہے, قسم خدا کی قیامت. دیکھیں زبان کا لطف لینے والے بیٹھے ہیں. بھائی مرحب کون؟ یہودی. تو مرحب کا باپ کا یہودی. تو مرحب کی ماں کون ہوئی؟ کہ یہودن. میں نے کہا بھائی یہودن کی سمجھ میں آ گیا کہ کسی کے مقابلے پر جاؤ مگر علی کے مقابلے پر نہ جاؤ, حیدر کے مقابلے پر نہ جاؤ. سنو جملہ سنو, خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے. کرار صاحب نے فرمایا کہ بھائی حیدر کے مقابلے پر نہ جاؤ. یہ یہودن کی سمجھ میں آ گیا مگر رسولن کی سمجھ میں نہیں آیا. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ایک بابا تو بلند صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد.
بس قبلہ بات تمام ہو گئی. عجیب و غریب مزاج پیدا ہو گیا, قسم خدا کی ہے, عجیب و غریب مزاج پیدا ہو گیا. سو کارڈ انٹلیکچوئلز جن کے گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا, اتفاق سے پڑھ گئے. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں, اتفاق سے پڑھ گئے. دو چار لوگ سلام کرنے لگے, دماغ خراب ہو گیا. کہا صاحب کچھ بھی ہو وہ ام المومنین ہیں, مومنین کی ماں ہیں. اما اپنی ماں کی خدمت کی توفیق نہیں ہوتی؟ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد. کیا ایک صلوات پڑھ محمد و آل, اپنی ماں کی خدمت کی توفیق. جس ماں کی اطاعت واجب ہے, جس ماں کے سامنے اف کرنا مناسب نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, اس ماں کی خدمت کی توفیق نہیں ہوتی. اس کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھو گے, اور باتیں بگار رہے ہیں. میں کہا صاحب کچھ بھی ہو, ان کو ام المومنین کہا گیا. ارے تمہیں کیا معلوم کیوں ام المومنین کہا گیا؟ تم کیا جانو کیوں ام المومنین کہا گیا؟ غور کر رہے ہیں آپ, کیوں ام المومنین کہا گیا؟ یہاں سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, خالی شیعوں میں نہیں, اہل سنت میں تھوڑا سا پڑھیں تو بہت کچھ معلوم ہو جائے. اہل سنت میں اس بات پر ہمیشہ بحث ہوتی رہی کہ یہ جو ازواج رسول ہیں یہ فقط مومنین کی ماں ہیں یا مومنات کی ماں بھی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جانتے ہیں نا تاریخ احمدی پڑھیے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہی کہ جن کو لوگ ماں کہتے ہیں بہت زیادہ صدقے قربان ہوتے رہتے ہیں, انہی کا مسئلہ ہے کہ کسی محفل میں تھی اور بہت سی عورتیں بھی تھیں, کسی عورت نے ان کو ماں کہہ کے پکارا. کسی عورت نے ان کو, بہت غور سے سنیے گا, کسی عورت نے ان کو, آئیے خورشید بھائی ایک صلوات پڑھ محمد و آل. یعنی کہیں بہت سے لوگ تھے, بہت سی عورتیں جمع تھیں, تو کسی عورت نے ان کو ماں کہہ کے پکارا. تو جب عورت نے ماں کہہ کے پکارا تو انہوں نے کہا تم مجھے ماں نہ کہا کرو, تم مجھے ماں نہ کہا کرو, اس لیے کہ میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں, تمہاری ماں نہیں ہوں, تمہارے لیے بہن کی حیثیت رکھتی ہوں. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد. اور عزیزوں آپ میرے خیال میں اس معاملے کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. میں کہا تم مجھے ماں کہہ کے نہ پکارا کرو, میں تمہاری ماں نہیں ہوں, تمہارے مردوں کی ماں ہوں. میں کچھ بات عرض کر رہا ہوں, میں تمہاری ماں نہیں ہوں, تمہارے مردوں کی ماں ہوں. جس ماں کے پیروں کے نیچے جنت بیان کی گئی ہے وہ اگر بیٹوں کی ماں ہے تو بیٹیوں کی ماں بھی ہے. کیا سن رہے ہیں آپ کی ماں ہے تو آپ کی بہنوں کی ماں بھی ہے. جس کے پیروں کے نیچے جنت بیان کی گئی ہے, جس کے سامنے اف کرنے سے منع کیا گیا ہے, کیا سن رہے ہیں وہ ماں جو ہے وہ آپ کی ماں بھی ہے, آپ کی بہنوں کی ماں بھی ہے. ان کو اللہ نے مومنین کی ماں کہا, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن مومنات کی ماں نہیں کہا. اس سے کوئی نتیجہ آپ نے نکالا یا نہیں نکالا؟ اگر عظمت کی وجہ سے, اگر بزرگی کی وجہ سے, اگر عظمت کی وجہ سے, اگر بزرگی کی وجہ سے ان کو ماں کہا جاتا تو مومنین کی ماں بھی بنایا جاتا, مومنات کی ماں بھی بنایا جاتا. بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے ہے, یہ نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ صرف مومنین کی ماں بنانا یہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ مومنین کی ماں ہے, مومنات کی ماں نہیں ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں عظمت کی وجہ سے ماں نہیں بنایا گیا ہے, حرمت کی وجہ سے ماں بنایا گیا. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد. اور عزیزوں کیسے کیسے لوگ اپنی اصلیت کو ظاہر کرتے ہیں, کیسے کیسے لوگ اپنی اصلیت کو ظاہر کرتے ہیں. ہم بھی اسی سماج میں رہتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں اگر 4 بیٹے ہیں اور ماں کا رجحان کسی ایک بیٹے کی طرف کچھ زیادہ ہو جائے, سمجھ رہے ہیں, تو اپنی سگی ماں کا احترام بھول جاتے ہیں. کیا سن رہے ہیں بھائی؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل. ساری باتیں ہمارے سامنے دیکھ رہے جو عرض کر رہے ہیں. اگر 4 بیٹے ہیں اور ماں کا رجحان ایک بیٹے کی طرف زیادہ ہو جائے اور اس کے بعد کہیے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت, ہاں مگر ماں کو بھی تو کچھ سوچنا چاہیے, تب تو بہت کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل. جہاں نہیں سوچنا چاہیے,
یہاں بالکل نہیں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ ماں ماں ہے اور ماں کی اطاعت ہمارے اوپر واجب اور لازم قرار دی گئی ہے۔ وہ ہماری ماں ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں پالا ہے، اس نے ہمارے اوپر محنتیں کی ہیں۔ اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہماری جانب سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس ماں کو تو بھول جاتے ہو۔ کیا سننا، اس ماں کو تو بھول جاتے ہو ذرا سی بات میں۔ کیوں کہ بھائی ان کو 100 اسکوائر فٹ زمین ماں نے زیادہ دے دی، کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ ان کو کچھ پیسہ زیادہ دے دیا، ان کی زیادہ مدد کر دی، ان کے بچوں کو زیادہ چاہتی ہیں، ہمارے بچوں کو نہیں چاہتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو اپنی ماں کو بھول جاتے ہیں۔ اور مولا علی کے مقابلے میں آئیں مگر ماں، امام حسن کے جنازے پہ تیر چلائے مگر ماں، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ارے بھیا کہاں جا رہے ہو؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ امام حسن کے جنازے پر تیر چلائے مگر ماں، اجی انتہا ہو گئی، ابن ملجم کا قصیدہ پڑھا مگر ماں، مگر ماں۔ اب بس بات تمام ہو گئی، مجھے جو پڑھنا تھا پڑھ چکا۔ مصائب سے پہلے اب کوئی نکتہ نہیں پیش کروں گا، صرف ایک دعا کروں گا، آپ سے کہوں گا کہ آپ واہوانے کیجئے، خالی آمین کہیے کہ بھائی جنگ جمل میں مولا علی کے مقابلے میں آنے والی، امام حسن کے جنازے پر تیر چلانے والی، ابن ملجم کا قصیدہ پڑھنے والی، امام حسن کے لیے یہ کہنے والی کہ میں انہیں پسند نہیں کرتی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ان کے لیے یہ کہنے والی کہ میں انہیں پسند نہیں کرتی۔ اگر ایسی خاتون کے لیے کسی کے دل میں کوئی سافٹ کار نہ رہے تو آئیے ہم دعا کریں کہ ان کے گھر میں بہو آئے تو ایسی ہی آئے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ بس قبلہ بات تمام ہو رہی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماں کی فضیلت اپنی جگہ کے اوپر، ماں کی فضیلت اپنی جگہ پر، ماں کا رتبہ کیا ہے، ماں کی منزل کیا ہے۔ اگر اسے کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو آ کے دیکھے کہ پیغمبر اسلام بی بی زہرا کو کیا کر رہے ہیں، ام و ابیہا، اپنے باپ کی اصل، اپنے باپ کا مرکز، اپنے باپ کے لیے ماں کی حیثیت رکھنے والی۔ میں یوں بھی عرض کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ مومنین کی ماں اور ہوتی ہے اور رسالت کی ماں اور ہوتی ہے، نبوت کی ماں اور ہوتی ہے، کہ ام و ابیہا۔ لیکن جس بی بی کو پیغمبر نے ام و ابیہا قرار دیا تھا، جس کے دروازے پر سلام کرنے کے لیے آتے تھے، اسی بی بی کا دروازہ گستاخان امت، دروازے کو جلایا جا رہا ہے، جلتا ہوا دروازہ بی بی پہ گرایا جا رہا ہے، بطن مادر میں جناب محسن شہید ہو رہے ہیں۔ خداوند عالم مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ ایک عزادار گھرانہ، عزاداری سے بے پناہ دلچسپی رکھنے والا خاندان، بڑی خدمت کی، گھر والوں نے، بیٹیوں نے، بیٹے نے، بہرحال موت برحق، ماں کا دنیا سے گزر جانا بچوں کے لیے ایک عظیم ترین صدمہ ہے۔ خداوند عالم مرحومہ کے درجات عالی کرے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور صبر جمیل کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں ایصال ثواب کی اکثر مجالس میں یہ جملے ضرور کہتا ہوں کہ ماں باپ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد ان کی خدمت کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا، بلکہ ایصال ثواب کی شکل میں کھل جاتا ہے۔ جتنا جتنا ایصال ثواب ہوتا رہے، اتنی اتنی ماں باپ کی خدمت ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری و ساری رہ سکتی ہے۔ اور ایصال ثواب کے تو نہ معلوم کتنے طریقے ہیں۔ راستہ چلتے سورہ حمد کی تلاوت کی، ایصال ثواب ہو رہا ہے، صلوات پڑھ دی، ایصال ثواب ہو رہا ہے، کسی نیک کام میں کچھ مال خرچ کر دیا، ایصال ثواب ہو رہا ہے، کسی یتیم کی سرپرستی کر دی، ایصال ثواب ہو رہا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں مناسب ہی نہیں ہے کہ کہیں کچھ لکھا جائے کہ بھائی برا ایصال ثواب فلاں ابن فلاں یا فلاں بنت فلاں،
اس لیے کہ افضل الزہد اخفاء الزہد، بہترین زہد وہ ہے کہ جو چھپا ہوا ہو، جو خاموشی کے ساتھ ایصال ثواب ہوتا ہے تو پھر اس کے اجر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، قبلہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اس کے اجر کا۔ اور پھر یہ مجلس امام حسین، اس سے بڑا ایصال ثواب کیا ہو، اس لیے کہ یہاں تو اجر ہی اجر ہے، یہاں تو ثواب ہی ثواب ہے۔ دیکھیے ایک فکر لوگوں میں غلط پیدا ہو گئی ہے، وہ سوچتے ہیں صاحب یہ امام حسین کی مجلس ہے اور یہ مرحومہ کی مجلس ہے۔ مجلس تو مجلس ہوتی ہے، یہ مجلس جو فرش بچھا ہوا ہے یہ مجلس ہے، یہ مجلس اشرف النساء کی نہیں ہو رہی، برا ایصال ثواب ہے، مجلس تو آقا حسین ہی کی ہوتی ہے، مجلس کسی کی نہیں ہوتی۔ وہ ہماری زبان ہے کہ ہم کہتے ہیں ان کی مجلس میں جا رہے ہیں، ان کی مجلس میں، ان کی مجلس، نہ تو ذاکر کی مجلس ہوتی ہے، نہ بانیہ مجلس کی مجلس ہوتی ہے، نہ جس کے ایصال ثواب کے لیے ہو رہا اس کی مجلس ہوتی ہے۔ آپ ماہ مبارک رمضان میں ثواباً قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہے تو وہ قرآن ہی، اس کا احترام تو وہی رہے گا نا۔ اور اگر کسی کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں تب بھی وہ قرآن ہے، تو جیسے قرآن ہمیشہ قرآن رہے گا ایسے مجلس تو مجلس ہی رہے گا، ایصال ثواب ہوتا ہے۔ اور بہرحال جہاں بھی فرش عزائے امام حسین علیہ السلام بچتی ہے، حسین کی دکھیا ماں رومال سفید لے کے آ جائے۔ اور قبلہ یہ تو وہ قوم ہے کہ غم کا ماحول الگ ہے، یہاں تو مجلس ہونا ہی ہونا ہے، یہاں تو اگر کوئی دولہا بھی بنے، کسی کی بیٹی دلہن بھی بنے، تب بھی گھر میں خواتین کھڑے ہو کے ماتم کرتی ہیں۔ کیوں؟ کہ نہ ہم اپنی خوشی میں اہل بیت کے غم کو فراموش کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم اپنے غم میں اہل بیت کے غم کو بھولنا چاہتے ہیں۔ مرحوم خطیب اکبر بڑی خوبصورت سی بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی اس سے بڑی اور ہوشیاری کیا ہوگی، آسمان سے جو پانی برستا ہے تو ایک چھوٹی سی بوند زمین پہ آ کے گری تو وہ بوند فنا ہو جاتی، زمین پہ گرتی ہے فنا ہو جاتی، لیکن جب وہی ایک چھوٹی سی بوند پانی کی سمندر میں گرتی ہے یا دریا میں گرتی ہے تو اس کی زندگی کتنی ہو جاتی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کیوں کہ تھی تو ایک بوند، اگر خاک پر گرتی تو وہ فنا ہو جاتی، لیکن جب دریا میں گری تو اب تب تک دریا باقی رہے گا، اس بوند کی زندگی باقی رہے گی۔ یہ عزیزوں ایصال ثواب کی مجلس آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ ہماری جان قربان، یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے قطرہ غم کو غم حسین کے سمندر میں شامل کر دیتے ہیں، غم حسین کے سمندر میں شامل کر دیتے ہیں۔ ہاں عزیزوں، کم سے کم ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ تعزیت دینے کے لیے آتے ہیں، پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں، دلاسا دینے کے لیے آتے ہیں۔ لوگوں کے آ جانے سے کوئی مردہ زندہ نہیں ہو جاتا، لیکن کم سے کم اس بات کی تسلی ہوتی ہے کہ سفر غم میں ہم اکیلے نہیں ہیں، اتنے اور لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن جب کربلا میں زہرا کا لال مارا گیا تب بھی ایک بہت بڑا مجمع خیام حسینی تک آیا، لیکن دلاسا دینے کے لیے نہیں، پرسہ دینے کے لیے نہیں، تسلی دینے کے لیے نہیں، تعزیت پیش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خیموں میں آگ لگانے کے لیے آیا، بیویوں کے سروں سے چادریں چھیننے کے لیے آیا، سکینہ کے تماچے لگانے کے لیے آیا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ ہاں دیدو، بڑا صدمہ گھر والوں کو ہوا، لیکن جیسے چاہا ویسے غسل دیا، جیسا چاہا ویسا کفن لا کے دیا، جہاں چاہا وہاں لے جا کے دفن کیا۔ لیکن عزیزوں کربلا کے میدان میں بی بی زینب کے کانوں میں تو کوئی ایسی آواز نہیں آئی کہ حسین کے غسل کا انتظام کیا جائے، حسین کے کفن کا انتظام کیا جائے، حسین کے لیے قبر کھودی جائے، حسین کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ ہاں بی بی زینب کے کانوں میں تو صرف ایک ہی آواز آئی کہ ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا، اس لیے کہ حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے۔ بس عزیزوں، میں نے مجلس کو تمام کیا۔ دیکھیں قبلہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق براہ راست شریعت سے نہیں ہوتا، ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، اس کی قبر بن گئی، دفن کر دیا گیا، دوسرے دن یا تیسرے دن گھر والے وہاں پہنچے، میں بالکل سامنے کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کسی کی ماں مر گئی، کسی کی بہن کا انتقال ہو گیا، کسی کی زوجہ اس دنیا سے گزر گئی، دفن کر کے آئے، دوسرے دن پھر قبر پر پہنچے۔ عزیزوں مجھے سچ بتائیے، قبر پر پہنچے، قبر کا ایک کونا ٹوٹا ہوا نظر آیا، دل بے چین ہو جاتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، دل بے چین ہو جاتا ہے۔ ارے یہ قبر کا کونا ٹوٹ گیا، فوراً کسی کو بلایا کہ اس کی مرمت ہو جائے۔
حالانکہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن نہیں عزیزوں، دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ اب آپ ہمیں ذرا انصاف سے بتائیں کہ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہمارے مرحومین کیا، لیکن اگر ان کی قبر کا ایک کونا ٹوٹ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن زہرا کی قبر، بی بی فاطمہ زہرا کی قبر، ارے میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں، جو لوگ بقی گئے ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے۔ قبر کیا، دور سے دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے چند پتھر رکھے ہوئے۔ اور عزیزوں، مولا متقیان جیسا صابر جنہوں نے اپنے حق کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، فدق چھین لیا گیا، علی نے تلوار نہیں نکالی، لیکن جب معلوم ہوا کہ کچھ لوگ بقی میں جمع ہو گئے ہیں اور سیدہ کی قبر کھودنا چاہتے ہیں، تو علی نے وہ لباس پہنا جو جنگ کے موقع پر پہنتے تھے، دوڑتے ہوئے بقی میں آئے، قبر سیدہ پہ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد آواز دی کہ دیکھو اگر کسی نے آج ایک کنکری قبر سیدہ سے اٹھا لی تو پھر اس کا سر اس کے تن پر باقی نہ رہے گا۔ لوگ ڈر گئے کہ یا علی، ہم تو صرف نماز جنازہ پڑھنا چاہتے تھے، اگر آپ نہیں چاہتے تو ہم واپس چلے جا رہے ہیں۔ لوگ واپس چلے گئے۔ میں کہوں گا یا علی، آپ کو گوانہ نہ ہوا کہ کوئی فاطمہ زہرا کی قبر کی بے حرمتی کرے؟ یا علی ذرا کربلا کے میدان میں آئیے۔ یا علی، کربلا میں آپ کے بیٹے حسین نے بھی ایک قبر بنائی، ایک ننھی سی قبر بنائی، ایک چھوٹی سی قبر بنائی۔ کس کی قبر بنائی؟ کہ اپنے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کی قبر بنائی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ بعد قتل حسین جب سرحائے شہداء قبیلوں کے سرداروں کے درمیان تقسیم ہوئے، کسی کو حصے میں قاسم کا سر آیا، کسی کے حصے میں علی اکبر کا سر آیا، کوئی قبیلے کے سردار اون کا سر لے کے چلا، کوئی محمد کا سر لے کے چلا، خولی حسین کا سر لے کے آگے بڑھا کہ قبیلے کا سردار آگے بڑھا، میرے پاس کوئی سر نہیں ہے، میں امیر سے کیسے انعام حاصل کروں گا؟ کچھ دیر سوچا گیا، کسی نے کہا حسین کا ایک بچہ بھی تو شہید ہوا تھا، کسی نے بتایا کہ حسین نے تو اس کی قبر بنا دی، اب اس کا سر کہاں سے آئے؟ عزیزوں، گھر والے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ام لیلہ، جناب زینب، ام کلثوم، ام فروہ، ارے علی اصغر کی ماں ام رباب دیکھ رہی ہیں۔ شمر ایک طویل نیزہ لے کے آیا، زمین پہ بار بار نیزہ مارتا تھا، نکالتا تھا، پھر مارتا تھا، پھر نکالتا تھا۔ اب جو ایک جگہ سے نیزہ نکلا، 6 مہینے کے بچے کی لاش لہجے سے لپٹی ہوئی باہر آئی، لاشے کو علیحدہ کیا، شمر کا خنجر چلا، علی اصغر کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، لاشے کو لا کے حسین کے لاشے کے قریب ڈالا، ماں دیکھ کے فریاد کر رہی ہے، یا بنیا امثلو کا ینہر، آئے علی اصغر کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے گا۔ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد، تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد تکمیل فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا ان بلند ہوتی ہوئی آوازیں جو غم حسین میں بلند ہو رہی، ان کے طفیل میں مرحومہ کے درجات کو عالی فرما۔ پروردگار ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما، اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اشرف النساء مرحومہ بنت مرحوم سید علی باقر